تو سید الفقہا کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ. اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری. یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں الایمان قول، ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا. ولا یزید ولا ینقص، وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. ایک سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل. ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا. قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل. وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات، سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے. جڑ بنیاد ایمان ہے. ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہو، بڑے سے بڑے ہو، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی. یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ. اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں. بظاہر کہہ رہا ہوں میں نے کہا تھا مجھے پہلے آپ کو پریشان کرنا ہے، پھر تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے یہ پریشانی رفع کیسے ہوتی ہے. اسی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. بات جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ پہلے سامنے ہو. مسئلے کی اہمیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ توجہ اتنی نہیں کریں گے. تو دیکھیے تضاد کتنا ہے. بعد المشرقین جسے کہتے ہیں ہم اپنے محاورے میں، کہ ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی ہے. الایمان قول نہیں، الایمان قول وعمل. تضاد ہے نا. لا یزید ولا ینقص نہیں، یزید وینقص. تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا. اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں. میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں. یہ نہیں کہ 50% یہ درست 50% وہ درست نہیں. یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست. فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے. امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں. قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے، عمل نہیں زیر بحث آئے گا. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے کافر. زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے فاجر ہے، کافر نہیں ہے. زکوٰۃ کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر. فرشتہ کس نے دیکھا کیا پتا کیسا ہوتا ہے؟ حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملکی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے، ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا. 2 باتیں تھیں، وہی ہو جاتی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا، یا انسانی شکل میں نظر آیا. اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے. ظاہر بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو، مانتے ہیں فرشتوں کو. نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، ماننے پر ہے، اقرار باللسان پر ہے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست
کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ ہے, شراب پی ہے, کافر نہیں ہے. حد لگا دو. حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی. ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی, لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں, لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کی. حد جاری کرو لیکن کافر نہیں ہوگا. اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے, میں آپ کو واقعہ سنا چکا, غامدی خاتون, حد جاری ہو جائے گی, لیکن یہ کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. کافر کیا کہیں گے؟ میں تو سنا چکا آپ کو کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے, کتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے. اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ مگر مدینے کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے. معلوم ہوا تکفیر اور ہے اور کسی کا فاسق و فاجر ہونا اور ہے. اس میں حد فاصل انسان کا اقرار ہے. البتہ حقیقی ایمان, اب یہاں زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا. ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے. یہ بات سیدھی سی ہے. دل میں یقین ہو, عمل اس کے مطابق ہوگا. 2 اور 2 4 کی طرح مثالیں دے دوں آپ کو. آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے, آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں, کیوں؟ یقین ہے کہ جلاتی ہے, لہذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا. غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے, جان بوجھ کے کون ڈالے گا؟ اچھا, میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کی شے ہے. گمان بھی ہو, گمان, اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا ہے. کون شخص نہیں جانتا کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے؟ معلوم ہے نا. لیکن جو سانپ ہے پتہ نہیں کم بخت یہ زہریلا ہے کہ نہیں. یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے, ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو, صرف ظن ہے نا, آپ قریب پھٹکتے ہیں اس کے. معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے. وہ تو میں نے اقبال کے آپ کو شعر سنایا بارہا, یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے, وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ